اسرائیل کے متعلق وارننگ جاری کی گئی تھی امریکہ کی جانب سے۔ امریکی میڈیا نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں ایران کو تنبیہ دی گئی تھی کہ امریکہ آنے والے دنوں میں جو ہے ان کو اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ اسرائیل اٹیک کرے گا ایران پر، اور وہ امریکہ کی مدد کے بغیر اٹیک کرے گا۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے تھے، اور ناظرین وہی ہوا۔ اسرائیل کا ایران پر بڑا فضائی حملہ جس میں کئی فوجی حکام، ایٹمی سائنسدان اور شہری شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی آرمی چیف محمد باقری اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ نیوکلیئر سائنسدان فریدون عباسی، محمد مہدی ترانچی کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی اسرائیلی حملے میں بھی زخمی ہوئے ہیں۔ القدس فورس کے سربراہ اسماعیل خانی بھی جو ہے وہ نشانہ بننے کی ان کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ 8 شہروں میں درجنوں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تہران کی رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید، 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرانی قیادت کا اعلیٰ ترین سیکیورٹی اجلاس اس وقت جاری ہے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود تعاقب ثانی بند کر دی ہے۔ ایران کا بھرپور جوابی وار بھی سامنے آیا ہے۔ اسرائیل پر 100 سے زائد ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی ترجمان کے مطابق چند گھنٹوں میں ایران کی طرف سے 100 سے زائد ڈرونز جو ہے اسرائیل کی جانب جو ہے وہ آئے۔ اسی حوالے سے اپنے پینل کی جانب بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں فہد حسین، پریزیڈنٹ ایک نیوز۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ امریکہ نے پہلے ہی تیاری کر دی تھی ایران کے اوپر اسرائیل کا اٹیک، کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا خطے کے اندر جو ہے یہ ایک نیوکلیئر جنگ کا، ایٹمی جنگ کا ایک نیا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں نغمانہ ہاشمی کا، یہ سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میم آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ یہ جو اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا گیا یہ خطے کے اندر کشیدگی بڑھائے گا، obviously بڑھائے گا، لیکن کیا یہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے؟ What's your take on this؟ نغمانہ آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی مجھے آپ کی آواز اب آ رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اٹیک کر دیا گیا ایران پر، امریکہ نے پہلے ہی تنبیہ جاری کر دی تھی۔ What's your take on this؟ کیا یہ خطے کے اندر ایک نئی جنگ کا آغاز ہے؟ جب معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ہمیں، آخری جو ہے وہ فیز چل رہا تھا مذاکرات کا ایران کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، ایسے میں پھر اسرائیل کا حملہ کر دینا وہ تو مذاکرات کو بھی جو ہے ایک خطرہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی جنگ کا جو ہے وہ خطرہ منڈلا رہا ہے مشرق وسطی، اور پھر پاکستان کی سرحدوں تک بھی یہ جنگ پہنچ سکتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ جلد یا دیر سے اسرائیل کا ارادہ تھا کہ وہ ایران پہ حملہ کرے گا، اور پچھلے چند دنوں سے تو یہ بات بہت ہی زیادہ کھل کے سامنے آنے لگی تھی کہ امیوننٹ ہے ان کا حملہ۔ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ عراق کی فضائی حدود بھی بند کر دی گئی تھی۔ تو جیسے کہ ہمارے دفتر خارجہ نے اور ہمارے فورن منسٹر نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی غلط قدم اٹھایا گیا ہے، اور اس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور یہ نہ صرف یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، جو عالمی قوانین ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ نہ صرف خطے کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور سارے خطے کی اور دنیا کی سیکیورٹی اور اس سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ ایک سیولائزیشنل سٹیٹ ہے، بہت سٹرونگ سٹیٹ ہے، اور وہ غازہ نہیں ہے۔ اس نے پچھلے 40 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سختیاں برداشت کی ہیں، سینکشنز برداشت کی ہیں، لیکن وہ جھکا نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو آف کورس ایران بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ نہ صرف ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور ہمارے اس سے سویلائزیشنل، کلچرل، ریلیجس بہت ہی گہرے تعلقات ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے فارن آفس نے کہ ہم بالکل ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، اور ہم بالکل ایران کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم تو ارج کریں گے کہ اس کو باقی سارے جو ممالک ہیں وہ بھی کنڈیم کریں، اور خطے کے باقی ممالک بھی کنڈیم کریں۔ اس میں جو تھوڑی سی رے آف ہوپ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی بہت فیوریبل بیان دیا ہے، اور اس نے اس اٹیک کو کنڈیم کیا ہے، اور ایران کی جو سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس پہ حملہ قرار دیا ہے۔ تو
یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس وقت ایران اور سعودیہ کے تعلقات بھی بہتری کی طرف جا رہے تھے، جس سے ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ مسلم سنی اور شیعہ ممالک کو ڈیوائیڈ نہ کرے، کیونکہ اگر اس وقت شیعہ اور سنی ممالک ڈیوائیڈ ہو گئے تو پھر یہ بہت ہی خطرناک ایک جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک امریکہ کا اور ایران کا نیوکلیر ڈیل کی نیگوسیشنز کا تعلق ہے، تو میری ناقص رائے میں تو اس کے دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کی حمایت یا ان کی اجازت کے بغیر اس قطر کا بڑا قدم اٹھا لیا ہے کہ بھرپور طریقے سے اس نے حملہ کر دیا ہے ایران پہ۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کو اتنا پہلے کمزور کر دیا جائے کہ وہ نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ جب آئے تو اس کی طاقت مضبوط اتنی نہ ہو۔ لیکن یہ سب اس وقت مفروضے ہیں، کیونکہ کوئی بھی یقینی بات اس وقت تک نہیں کہی جاتی اور کوئی بھی بامانی تجزیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم یہ دیکھ نہیں لیتے ہیں کہ ایران کی جو اس وقت میٹنگ چل رہی ہے سیکیورٹی ان کی کاؤنسل کی، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے